بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 46 کا درس ہونے والا ہے اور آیتیں کتنی ہیں؟ 54، مطلب 46 ہاں 45 ہو گئے، 9 باقی ہے۔ دیکھتا ہوں پنجتنے پاک ہو جائیں آج انشاءاللہ، کل جمعرات ہے نا شاید۔ آیت بڑی اہم ہے، بغیر تمہید کے قل۔ مجھے سب سے زیادہ تراویح میں بھی جب بھی قل پڑھتا ہوں نا تو بڑا خوبصورت لگتا پڑھنے میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے، بات کرنا چاہیے۔ تو یوں تو کلام الہی حبیب سے بات ہی ہے، خدا کا کلام، تو سوال کس سے؟ حبیب سے۔ تو پارہ نمبر 25 میں پڑھے بھی تھے آپ، انہ لذکر لک ولقومک، میرے حبیب یہ کلام جو ہے نا یہ آپ اور آپ کے غلاموں کے ذکر کے لیے میں نے نازل کیا ہے۔ کیا کہنا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ قل، غوث کی زبان میں رضی اللہ تعالی عنہ، یا اکمل الرسل بعدما بلغ الزامهم وتحدیدهم غایتہ، اے اکمل رسل، بعد اس کے کہ ان الزام تراشیوں کی، الزام تراشی اور دھمکیاں اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، اب اتمام حجت کے طور پر میں کہتا ہوں کہ آپ کہیے، میں کہتا ہوں کہ آپ کہیے۔ پاورفل رب العزت، پاورفل رب الغلبہ، پاورفل رب الانتقام، انصاف، عدل، قدرت، سب کا ذاتی مالک، عطائی بھی نہیں، ذاتی مالک، لیکن دشمنان اسلام اور دشمنان دین کو ایک موقع دینا چاہتا ہے۔ میرے حبیب آپ کہیے، میں تو صدیوں سے سن رہا ہوں، لیکن میں اپنے غضب کو اپنی رحمت میں ڈھانپے ہوا ہوں، لیکن بات جب میرے حبیب کی آئے گی تو میں پھر، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کہیے۔ ان کا الزام یہ تھا کہ محمد مجنوں ہے۔ عرب کے کفار کا سب سے بڑا الزام، پوری زندگی اگر دیکھیں کافروں کا سب سے بڑا الزام، دلیل نہیں مانگتے تھے، کہتے تھے جو تم کہہ رہے ہو یہ جھوٹ ہے۔ کیوں؟ یہ جنونی باتیں۔ آج بھی یہ 5ویں جو لوگ ہیں یہی بولتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا، امپاسبل۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے ہی ایک جملہ بڑا عمدہ شرف سے نوازا ہے، فرمایا کہ قیامت سے کے قریب، یا یوں کہو تمہارے پاس ایسے زمانے اور زمانے والے آئیں گے جو ایسی باتیں کریں گے کہ لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جن باتوں کے بارے میں نہ تم نے کبھی سنا نہ تمہارے باپ داداؤں نے۔ دھیان دیجئے، سوال یہ ہے کہ حضور آخر کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ نہ تم نے سنا نہ تمہارے باپ داداؤں نے۔ ایک دم دل پر ہاتھ دھر کے بتائیے، کبھی آپ نے سنا تھا فاتحہ حرام ہے؟ باپ داداؤں سے یا خود سے کبھی سنا؟
نظر نیاز حرام ہے، قرآن خوانی حرام ہے۔ قرآن خوانی خود قرآن کا کہہ رہا فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن خوانی کرو جتنا پاسبل ہو۔ لیکن ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ یہ سب حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، شفاعت کو حرام کہہ رہے ہیں، وسیلہ کو حرام کہہ رہے ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں نہ ہم نے سنا اور نہ ہمارے باپ داداؤں نے سنا، ایک دم نئی باتیں، بلفظ دیگر بہت بڑی بدعت دلالہ ہے اسلام کے حوالے سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیش کرتے کلام الہی تو ان لوگوں کا سب سے بڑا الزام یہ ہوتا کہ آپ مجنون ہو، آپ کے اندر جنونیت ہے، مانتے ہی نہیں ہو، رٹے ہوئے ہو ایسا، ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ کیا ہے، لاؤ دکھاؤ۔ ایک روایت تو ایسی بھی ملتی، پارہ نمبر 8 کے فرسٹ آیت میں آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ایسا کرو، آپ کہتے ہو عذاب قبر حق ہے، عذاب ہی سے تو ڈرا رہے ہو نا آپ، تو 4-5 مردوں کو اٹھا کر کے میرے سامنے لا کر کھڑا کرو، اور وہ جب بول دے کہ ہمارے کو عذاب ہو رہا پھر مانیں گے۔ حیدرآباد میں کہتی کیا جی سرافرس الٹے۔ خیر، قرآن کہے تکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا۔ لو، لیکن آج میں میرے حبیب آپ سے چاہتا ہوں اتمام حجت کے طور پر کہ آپ کہیے۔ ایک نئی بات بھی اس سے معلوم ہوئی کہ فوراً فیصلہ صادر نہیں کرنا چاہیے، مجرم کو ایک موقع دینا چاہیے تاکہ وہ کم سے کم آخری بات تو رکھ سکے، احساس جرم ہی رکھ سکے، اعتراف جرم ہی رکھ سکے، 100+ بھی جرم ثابت ہو جائے تو ایک موقع دینا چاہیے بولنے۔ ہاں، قل یا اکمل الرسل بعد ما بلغ الزامہم وتہدیدہم غایتہ، بعد اس کے کہ اس کا الزام یعنی ان لوگوں کا الزام، ان لوگوں کی دھمکیاں غایتہ اپنی غایت اور انتہا کو پہنچ چکی، آپ کہیے انما اعظکم بواحدہ، آؤ میں تجھے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ فرما رہا، میرے حبیب کہیے ایک نصیحت سن لو بس۔ اور ظاہر ہے نصیحت کا کانسیپٹ عرب والے نہیں جانتے ہوں گے، نصیحت کہتے اس کو جس میں خیر خواہی ہو، اسی لیے دین کو بھی نصیحت کہا گیا، الدین النصیحہ، دین پوری کی پوری خیر خواہی ہے، اس میں شر کا پہلو ہی نہیں۔ اور اسی عمومیت کی بنیاد پر ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ وہ مذہب ہی نہیں ہے جو دہشت گردی کا درس دے، وہ دین ہی نہیں ہے جو دہشت گردی کا درس دے، دین خیر خواہی کا نام ہے، اور اس میں سر فہرست مذہب اسلام نظر آتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ جس دین کا لانے والا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہان کے لیے رحمت ہو، وہ لایا ہوا دین زحمت کیسے ہو سکتا، دہشت کیسے ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ خیر، میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اے ماں اذکر لکم، میں تمہارے سامنے ایک خصلت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، وانبہ علیکم، اور تنبیہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے کیا ہے، غوث کہتے ہیں اس کی تفسیر میں خصلۃ واحدۃ کریمۃ، ایک عظیم خصلت ہے، بس ایک موقع دے دو۔ دیکھیے جماعت والے اگر اس کو بیان کریں گے نا تو کہیں گے کتنا مجبور ہے نبی، یہ دیکھیے، حالانکہ رب کہہ رہا ہے، تو اسی سوال کو اب رب پر پھر کہو کتنا مجبور ہے معاذ اللہ۔ یہاں ہم نے ایک جملہ کہہ دیا، اتمام حجت۔ کیا کرنا چاہ رہا اللہ تعالیٰ؟ اتمام حجت۔ وہ کیا ہے نصیحت؟ وہی غوث اس نصیحت کو نکال کر لا رہے ہیں، کہتے ہیں میں قادری ہوں، نصیحت سنو کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ان تقوموا للہ مثنا و فرادا، ایسا کرو۔ واہ کیا شان ہے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تنہائی میں کثرت کے ساتھ نہیں، دو دو کر کے، الگ الگ، دو بس، 3 بھی نہیں، دو بیٹھ کر کے میرے بارے میں، میری پوری لائف کے بارے میں تحقیق کرو۔ وہ فرادا، اور اگر دو میں تمہیں اتمام مطلب دونوں میں رائے متفق نہ ہو تو ایسا کرو اکیلے اکیلے بھی تم لوگ جا کر بات کرو۔ دیکھیے جملہ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ پاک حبیب کی شان کے حوالے سے کہ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ کے جیسی عقل ہی نہیں کسی کو میں نے دیا، بلکہ عقل خود حیران ہے
کہ میں اتنی بڑی شان والے کے اندر ہوں کیونکہ عقل مخلوق ہے اور حضور افضل المخلوقات ہیں. سبحان اللہ, الحمدللہ رب العالمین. کیا کہنا ہے. تو ایسا کرو, غور دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. ان تقوموا للہ وحدہ, اللہ کے لیے کھڑے ہو وتوحدوہ عن وسمۃ الکثرۃ مطلقہ, اور کثرت کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں. وتواظبوا علی اداء الاعمال الصالحہ المقربہ الیہم, اور ہمیشگی بر تو نیک اعمال کی ادائیگی پر جو اللہ کے قریب کر دے. المقبول عندہ سبحانہ, جو اللہ سبحانہ کے پاس تمہیں مقبول بنا دے. وتخلصوها لوجہہ الکریم بلا شوب شرکۃ, اور اخلاص پیدا کرو اللہ کی رضا کے لیے. ولو سے کثرت و خباثت, بتا ایک ایک لفظ میں عظمت ٹپک رہی ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ تیرا برا چاہ رہے ہیں نبی. دیکھیے گا خصلت واحدہ کی تفسیر غوث پاک کر رہے ہیں. ریاء و رعونت, ایسی بات جو ریا سے پاک ہو, رعونت سے پاک ہو, سرکشی سے پاک ہو, سمعت سناوے سے پاک ہو, عجب دکھاوے سے پاک ہو. واسترشدوا من رسول اللہ, اور ان سب چیز کے لیے مصطفیٰ کو آئیڈیالوجی کے طور پر یوز کرو. ان کے رشد اور ہدایت کو قبول کرو ایک بار بس. مسنا ای اسنین, دو الگ ہو کر کے ڈسکس کرو, اپنا اپنا نظریہ پیش کرو. محمد کی جتنی بھی لائف تمہارے سامنے ہے, ان لائف میں سے کسی ایک کا بھی کوئی ایسا پہلو نظر آ جائے جس میں کہ جنون نظر آئے, مجنونیت نظر آئے, تو وہ لا کر کے میرے پاس کر دو, ہم چھوڑ دیں گے. کیا بات, ایک بات بھی دعویٰ دیکھیں آپ. اسی لیے سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرما رہا, میرے حبیب یہ توحید کی دلیل مانگ رہے ہیں, مت دیجئے دلیل, ان کو کہیے میں دلیل ہوں. دلیل دیں گے تو رد کر دیں گے, لیکن آپ جب کہیں گے کہ میں دلیل ہوں تو وہ رد نہیں کر پائیں گے, کیونکہ آپ کو سچا انہی لوگوں نے کہا ہے. صادق الوعد الامین انہی لوگوں نے کہا ہے, سچے انہی لوگوں نے کہا ہے. تو یہ ایسی دلیل ہے جو ایک دم ان کو چپ کر دیں گے. مسکت دلیل سورہ یونس کی 16 آیت میں. تو دلیل توحید ذات رسالت کو اللہ پاک نے بنایا. واہ واہ واہ. اچھا خیر, اس میں بڑے نقطے ہوں گے. یہ کہا جا رہا کہ دو الگ ہو کر کے ڈسکس کرو. دو اس لیے کرو کہ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نالج ہو کم, پھر ان کے پاس زیادہ ہو, تو اپنا سب پیش کر کے ایک نتیجے پہ آ کر کے پھر آگے دیکھیے. وہ فرادا تنہا, یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ نہیں ہم ٹینشن, ہم ایک دم اپنا, ہمارے پاس علم پر کمانڈ ہے, ہم محمد کے بارے میں جو جانتے ہیں, ہم تنہائی میں ایک دم بلا ازدحام اور دیگر باتوں کی خلط ملت میں نہ پڑنا چاہتے ہو. حتی یظہر لکم شانہ, غوث کے جملے, یہاں تک کہ حضور کی شان تمہارے پاس ظاہر ہو جائے, شان زندگی. وَيَتَبَيَّنُ دُونَكُمْ بُرْحَانُ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں برہان وہ ظاہر ہو جائے. ایسا کرو, کیونکہ 10 جنے 20 جنے رہو گے تو نتیجہ نہیں ملے گا. ایک ایک کو کہہ رہا ہوں, ایک دم اپنا اپنا نالج آج کے حساب سے کہوں تو کاپی لے لو اور لکھ کر کے ایک دم پورا, کیونکہ تم ہی لوگ انکار کر رہے ہو تو انکار کا بیس لاؤ, جنونیت کسی بھی طرح سے ثابت کر دو. اور اس کے بعد ثم بعد ما ترتم علیہ علی وجہ تعاقب والتفریق, اور سنو ان چیزوں سے یعنی کثرت وغیرہ سے جو میں نے دور کر کے ایک ایک یا دو کا جو یہ کہا, اگر اس میں تردد نہ ہو تو تتفکروا, پھر غور کرنا کہ ماننا یا نہیں ماننا, پھر غور کرنا. فیما لاح عنکم منہ, جو بھی چیز محمد کے حوالے سے ظاہر ہو. وتأملوا فیہ حق التأمل والتدبر علی وجہ الانصاف, لیکن چشم انصاف پہننا, عصبیت کی عینک اتار دینا. کیا کہنا ہے. معرضین عن الجدل والاعتصاف, اور لڑائی اور جھگڑے کی باتیں نہیں کرنا, کیونکہ الزام تم نے لگایا ہے, دلیل تم پر ہے. میں نے دعویٰ تو نہیں کیا ہے, اللہ کے کلام الہی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں. دلیل مانگتے جاؤ, دیتے جاؤں گا, لیکن تم نے مجنو کا جو دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل تو تمہیں دینی ہوگی. ہو لینکشف لکم, اب غوث کہہ رہے ہیں یہ کیوں کہا جا رہا ہے, تاکہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے کہ ما بصاحبکم من جنہ, کہ محمد جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں, یہ ترجمہ کیجیے, صاحب نہیں بولیں گے آپ, محمد جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں ان کے اندر جنون نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک چھوٹا سا الزام جنون,
جنون کا مطلب کیا ہوتا؟ یعنی ایسی باتیں کرنا جو سامنے والے کو سمجھ میں نہ آئے، سامنے والے کو اٹھ پٹانگ لگے. اور بات تو بالکل صحیح بھی ہے، کیونکہ اٹھ پٹانگ کیسے لیں گے؟ چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، سورج نکل رہا ہے، سورج قریب آ رہا، پلٹ رہا ہے، بے سایہ ہے مصطفیٰ. ایسا کلام جو مطلب جن کی بلاغت اور فصاحت پر پوری دنیا ناز کرتی ہے، وہ چپ ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جادوگری ہے. کیونکہ ہم تو بہت بڑے ہیں عالم، ہمارے کو جب سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ دیکھیے، تو ان چیزوں کو بجائے قبول کرنے کے عقل میں نہ آنے والی بات کہہ دیا، یعنی جنونیت. اس کے بعد دیکھیے اب جو مطلب غوث پاک نے جو جنون نہ ہونے کی جو تفسیر کی ہے، کہتے ہیں ایک دم قادری فیضان. دیکھیے یہاں پر، اے جنون وخبط یعرضه ويحمل على ادعاء الرسالة بلا برهان واضح، یعنی تم جو کہہ رہے ہو کہ کوئی دلیل نہیں ہے دعوی رسالت پر، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تم گمان کر رہے ہو، اے مشرکین مکہ. غوث پاک کی ایک لعنت بھری بات دیکھیے، لعنہ اللہ، لعنت ہو تیرے اوپر. ہم 500 برس کے بعد نام لے رہے ہیں تو مزہ آ رہا ہے، تیرے سامنے تھا جمال پاک اور تو نہیں مان سکا. غور کرے جملے پہ، ہم نہیں دیکھ کر کے اٹریکٹ ہیں، تم دیکھ کر کے بھی نہیں مان سکے. اوہو، کئی یفتضح علی رؤوس الاشہاد. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون یا بغیر برہان اور بغیر دلیل کے اللہ کے دیے لائے ہوئے کلام کا جو انکار کرتے تھے، وہ اس کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ سب کے سامنے محمد کی فضیحت ہو. غوث پاک نے ایک جملہ جو پیش کیا ہے وہ سنیے گا، اور ابھی جو ہم لوگ بیٹھ کر کے جو گفتگو کیے نا وہ محسوس کیجیے گا. کما نشاہد من مشیخت زماننا، جیسا کہ ہم اپنے زمانے کے بعض مشائخ سے بھی یہی سن رہے ہیں. غوث پاک کا جملہ ہے یہ. غوث پاک کے زمانے میں بھی حضور کے خلاف سازشیں ہوتی تھیں. آپ کہیے غوث پاک آپ سن کیوں رہے ہیں، آپ دیکھ کیوں رہے ہیں، آپ مچور کیوں نہیں رہے ہیں؟ تو گویا آج کے قادریوں کو ایک فیضان دینا چاہتے ہیں، یہ تیری قسمت ہے کہ تو نبی کا غلام ہے، ان کی بدقسمتی ہے کہ وہ نہیں ہے. سبحان اللہ. تو کمان و شاہدو، جیسا کہ ہم مشائخ زمانہ سے مشاہدہ بھی کر رہے ہیں. خاذلہم اللہ، ایسے مشائخ کو اللہ اوندھے منہ گرائے. یہ غوث پاک فرما رہے ہیں. امثال هذه الخرافات بلا سند صحیح، بغیر سند صحیح کے بات کرتے ہیں، نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی کو یہ نہیں ہے، نبی کو وہ نہیں ہے. یہی تو باتیں عرب کی تھی. بس انہوں نے جنون کا لفظ کہا، مطلب انکار ہی تو تھا. انکار. اچھا، ایک نیا مطلب ایک بڑا عمدہ شعر دیکھیے، یاد آ گیا. نام پر توحید کے انکار تعظیم رسول. جملے پہ غور کریں آپ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی تعظیم نہیں، تو تعظیم توحید بنی ان کی. تو نام پر توحید کے انکار تعظیم رسول، کیا غضب ہے. شرک کو کہتے ہیں، بلکہ کفر کو کہتے ہیں ظالم احتیاط. کیا غضب ہے، کفر کو ظالم کہتے ہیں احتیاط. یہ کفر ہے، نبی کی تعظیم نہ کرنا کفر ہے. کمال ہے. اور اس کو توحید بنا رہے ہیں. ان سے پوچھئے کہ کسی نے توحید کا درس دیا تو آئیں گے رسول کی بارگاہ میں، تو پھر تعظیم کیوں نہیں کر رہے ہو؟ بات لے رہے ہو، بات والے کو ریجیکٹ. معاذ اللہ رب العالمین. خیر، ہاں، وبعد ما لم يساعدهم البرهان والكرامه افتضحوا، اور بعد اس کے کہ جب نبی کا لایا ہوا دین، نبی کی لائی ہوئی عظمت، نبی کا لایا ہوا برہان ان کے موافق نہ اترا، افتضحوا، ان سب کی فضیحت ہو گئی، مارے گئے. مختلف جگہوں، خاص طور سے بدر میں دیکھیے، حنین میں دیکھیے، سب جگہ. وَهُوَ، آپ میرے غوث کا جملہ سنیے، پوری دنیا کو کتنا بڑا میسج دے رہے ہیں. اے دنیا والو، وَهُوَ صلی اللہ علیہ وسلم مع کمال عقلہ ورزانت رأیہ ومتانت حکمتہ. سنو، میرے نبی کی عقل کی کمال کے کاف کے برابر بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. میرے نبی کی رائے کی وثوق کے واو کے برابر بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. میرے نبی کی حکمت کی طاقت کے تا کے برابر بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. کیا کہنا ہے. آقا کے جیسا عقل مند نہیں، آقا کے جیسی رائے والا نہیں، آقا کے جیسا حکیم نہیں. کیا کہنا. یہ غوث پاک کا جملہ ہے.
کیف یختار ما هو السبب الشناع والافتضاح. اتنا عقل مند صاحب الرائے کمال حکمت کا حامل جنونیت کی دنیا پکڑے گا جو فضیحت کا سبب بنے؟ امپاسبل. اسی لیے غوث کہتے تعالی شانہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا. آقا آپ کی شان ان تمام کی بکواسوں سے بہت بلند ہے. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، سبحان. علوا کبیرا، علو منے بلند، کبیرہ منے بہت بلند ہے. سبحان اللہ. اب 5 لائن میں پھر میرے غوث پاک معنی پیش کر رہے ہیں. والمعنى ثم بعدما جلستم عنده صلى الله عليه وسلم على الوجه المذكور تكلمتم معه على طريق الانصاف تتفكرون وتأملون هل تجدونه صلى الله عليه وسلم معروضون للخبط والجنون ام للامر السمامي الباعث له على امثال هذه الحكم والاحكام والعبر والامثال التي عجزت دونها فعول العقلاء وجماهير الفصحاء والبلغاء البالغون اقصى نهايه الادراك مع وفور ضعفهم وبمعارضتها والتحدی معها. یہ سب کرنے کے بعد غوث پاک کہتے ہیں جاؤ سب اپنے کاغذ کو، سب اپنے نظریے کو لے کر کے محمد کے پاس جاؤ اور بیٹھ کر کے بس مشاہدہ کرو، بات کرو، ان سے مشاہدہ کرو، بات کرو. کوئی ایسی بات نظر آتی ہے جنونیت کی؟ نہیں نظر آئے گی. بلکہ تم اپنی عقل بیچ دو گے وہاں پہ، اپنی عقل گروی رکھنے کا من کرے گا. کچھ چھینٹا مل جائے یہ سوچ لو گے، کیونکہ تم بڑے بڑے فصیح ہونے کے باوجود، بڑے بڑے بلیغ ہونے کے باوجود، نہایت ادراک کی انتہا کو پہنچنے کے باوجود نہیں پاؤ گے جنونیت. رائے کی انتہا، عقل کی انتہا، کمال پاؤ گے. اللہ پاک کہہ رہا ہے، کیا کہنا ہے سنو. بل ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. تو جب نہیں پاؤ گے تو اب کیا ہے سنو. نہیں ہے یہ رسول المرسل الیکم المؤید بالبراہین الواضحہ، یہ رسول جو تم تک بھیجے گئے ہیں براہین واضحہ کے تائید کے ساتھ اور معجزات ظاہرہ کی تائید کے ساتھ، جو آپ کی رسالت کے لیے مثبتہ ہو. نہیں ہے یہ رسول الا نذیر لکم، مگر حق کی جانب سے آنے والے آخرت سے پہلے کے عذاب کا ڈر سنانے کے لیے، جس کو قیامت کہے. اے قبیل الساعہ، قیامت سے پہلے، قدام یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے کے عذاب سے تمہیں بچانا چاہ رہے ہیں. یہاں بچ جاؤ گے تو پھر قیامت سے ہی بچ جاؤ گے. واہ واہ واہ. یہ ہوئی آیت نمبر 46 کی درس جیلانی. کیا محظوظ ہوئے ابھی دیکھیے آگے اور دیکھتے. پھر قل، کہاں کہاں روکیں گے قل پڑھنے سے. سبحان اللہ و بحمدہ. اب دو لائن دیکھیے. وَإِنِ اتَّهَمُوكَ يَا أَكْمَلَ الرُّسُلِ ایک نئی بات یہاں. بِأَخْذِ الْأَجْرِ وَالْجُعْلِ عَلَى إِدَاءِ الرِّسَالَةِ وَتَبْلِيغِ الْأَحْكَامِ بَلْ حَصَرُوا إِدَّعَاءَكَ الرِّسَالَةَ وَدَعْوَتَكَ عَلَى هَذَا فقط. ایک تیسرا آخری کا جو آج بھی ہے، آج بھی اہل سنت و جماعت کے علماء پر مطلب الزام لگاتے ہیں، اور میرا جی طریقہ اسی الزام کی وجہ سے ہے یہاں کہ میں جو لوگوں کو، اب یوں کہیے لوگوں سے مراد دنیا داروں کو جو بھاؤ نہیں دیتا، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ یہ 5ویں لوگ جو ہے یہ الزام لگاتے ہیں یہ مولانا لوگ جو ہے نا دیکھیے چاپلوسی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کمانا مقصود ہے، یہ کرنا مقصود ہے، وہ کرنا مقصود ہے. ہاں تو ایک جو الزام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رسالت کی ادائیگی میں جو صبح و شام رہتے، تو ان لوگوں کی تہمت یہ تھی، اگر تہمت لگائیں آپ پر یا اکمل الرسل بأخذ الاجر والجعل، ادائے رسالت کی اجرت کا، کہ تم جو یہ کر رہے ہو نا، تم سوچتے ہو کہ ابو بکر سے ملے، عمر سے ملے، یہ بڑے بڑے جتنے بھی ہیں سب سے ملے، اور مل بھی گیا نا، خدیجہ سے شادی کر کے سب مل گیا. حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ نے خود جب پیش کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک بھی یوز نہیں کیا، سب بیت المال کے حوالے سے استعمال فرمایا. جبکہ سب سے بڑی مالدار کا نام ہے، بڑی انویسٹر کا نام ہے کہ نہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ. خیر، پھر بھی اگر یہ تہمت لگائیں تبلیغ احکام پر اجرت لینے کی، دیکھیے گا رشوت جس کو آپ کہیں، معاذ اللہ رب العالمین. بل حسروا ادعاءک الرسالۃ ودعوتک علی ھذا، بلکہ آپ کی دعوت اور آپ کے دعوی رسالت پر یہ مکمل بالکل پورا بدن ہاتھ دھو کر کے پڑ جائیں کہ نہیں آپ صرف اسی لیے کر رہے ہیں کہ پیسہ ملے.
تبلیغ بھی اسی لیے کر رہے ہیں کہ پیسہ ملے, اور رسالت کا دعویٰ بھی اسی لیے کر رہے ہیں کہ پیسہ ملے, تو کیا کریں؟ قل کہیے لہم علی طریق الاسکات والالزام, اب ان کے زبان دوزی کرنی ہوگی, اسکات زبان دوزی کرنی ہوگی. ما سألتم منکم شیئا من الجعل اصلہ, کہ سنو پہلی بات تو یہ کہ میں ادائے تبلیغ رسالت پر کوئی اجرت نہیں لیتا یا لیا, دھیان دیجئے گا, اعلان کر دیا نہیں مانگتا. لیکن سنو وَإِن فُرِضَ انی سألتم منکم شیئا, اور اگر بفرض محال, دیکھیے گا کیا کہنا ہے, اگر میں نے تم سے کچھ کبھی لیا ہے تو فَاعْلَمُوا, یقین جانو, ما سألتکم من اجر فَهُوَ لَكُمْ, پورا اعلان کرتا ہوں کہ میری پورا, بلکہ آج کے حساب سے کہوں میرا پورا بینک, میرا پورا گھر, میری پوری جائیداد, سب کی تحقیق کر لو, میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ سب تیرا ہے. لاؤ کون سا بانڈ پیپر ہے, اگر میں نے لیا ہے, تم یہ سوچ رہے ہو, تو وہ جو بھی لیا ہے وہ سب تیرا, فَهُوَ لَكُمْ. کیا کہنا ہے, دفاع رسالت, ڈیفینس ایک ہے. ہبۃ لکم, تیرے لیے گفٹ ہے, مردود علیکم, تیرے اوپر رد ہے. کیوں؟ سنیے, ان اجری الا علی اللہ, کیونکہ میں ہوں رسول اللہ تو اجر علی اللہ ہے کہ نہیں, بھیجے اللہ مانگو عبداللہ سے, یہ کہاں سے, نہیں, میری اجرت صرف میرے اللہ پر ہے. اور سنو غوث پاک کا پہلے جملہ, ما اجری وجعلی علی تحمل هذه المشاق والمتاعب. اچھا جانتے ہیں یہ کیوں کہتے تھے؟ ارے پیٹ پہ پتھر باندھتے, تکلیف, مشقتیں, مصیبتیں, تھکن, یہ سب مطلب اٹھاتے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ ذرا سی محنت کرے, کسی کا ذرا سی ایڈوائس دے دیے تو 1 لاکھ روپے لے لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ اتنی محنت کرتے ہیں. ہاں, قیاس کر رہے تھے اپنے اوپر. تو فرما رہے ہیں کہ ان تمام مشقتوں پر میری اجرت الا علی اللہ, میرے اس اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. ارسلنی بالحق, جس نے مجھے بھیجا ہے حق کے ساتھ, وبعثنی بالصدق, جس نے مجھے بھیجا ہے سچ کے ساتھ. وهو المراقب المطلع علی جمیع احوالہ, اور وہی میری تمام احوال پر مطلع ہے اینی ٹائم. الحکیم بافاضۃ ما ینبغی, اور مجھے کیا چاہیے اس کا فیضان اینی ٹائم جاری ہے. کیا چاہیے اس کا فیضان میرے اوپر جاری ہے. وَيَلِيقُ بِي وَبِشَانِي, اور جو میری ذات اور میرے اسٹیٹس کے لیے لائق ہے وہ بھی جاری ہے. واہ, وَكَيْفَ لَا يَطَّلِعُ سُبْحَانَهُ عَلَىٰ أَحْوَالِ عِبَادِهِ, اور وہ کیسے نہ مطلع ہوتا, اِذْ هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ, اس لیے کہ وہی ہے جو ہر موجودات پر حاضر ہے. شہید بمانا دیکھیے, حاضر ہے. دونہ حاضر, ہر چیز پر حاضر, غیر بعید عنہ, اس سے کوئی چیز بعید نہیں, ومغیب علیہ, اور اس سے کوئی چیز غائب نہیں. آیت نمبر 74, اور ایک دو آیت لے لیتا ہوں. ہاں 47. اچھا وہ عربی میں ویسے ہی لکھا رہتا نا. ایک آیت دیکھیے, قل, ارے خالی قل ہی ہے, ارے باپ رے باپ, پھر ایک قل ہے. ابھی خواجہ غریب نواز کے قل سے یہ لوگ پریشان ہوں گے. قل شریف, ہاں خیر. قل یا اکمل الرسل بعدما تمدمر اہل الضلال وتطاول جدالهم لا ابالي باستهدائكم واسترشادكم ولا ابالغ في تکمیلکم. اچھا میرے پیارے اے اکمل رسول, آپ کہہ دیجئے یہ لاؤبالی سے, یہ بے پرواہ سے, یہ جو آپ کی پرواہ نہیں کرتے ہیں, کہہ دیجئے کہ میں بھی تیری پرواہ نہیں کرتا, کہ میرا ان ربی, میرا رب ہے, العلیم, جانتا ہے, بے استعدادات عبادہ, الحکیم, اپنے بندوں کی ضرورت کی چیزوں کو وہ حکیم ہے, بے حفاظت الایمان, ایمان و عرفان کے فیضان کے ساتھ, کن کو ایمان دینا ہے, کن پر عرفان کرنا ہے, اور ایمان و عرفان کا فیضان کن پر کرنا ہے, وہ حکیم ہے. ایک نئی بات کہ گویا ایمان اور عرفان الہی صفت حکیمی کے تحت ملتی ہے. یہ چیز ایسی ہے, یعنی یا حکیموں کہنے سے ہمارا ایمان اور ہماری معرفت ایمانی, معرفت ربانی میں جلا ملے گا. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, با میرے غوث. یقذف بالحق, وہی اللہ حق کا القا فرماتا ہے.
یلقیہ وینزلہ علی قلوب عبادہ الذین، اپنے ان بندوں پر جبلہم علی فطرت الاسلام، جن بندوں کو پیدا کیا ہے اسلام کی فطرت کے لیے، اسلام کی فطرت پر، وہ استعدادات توحید والعرفان، اور توحید کے لیے اور معرفت کے لیے، اذ ہوا سبحانہ، اس لیے کہ وہی اللہ سبحانہ ہے، علام الغیوب، جو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے، یعرف استعدادات عبادہ وقابلیاتہم علی قبول الحق، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو حق قبول کب کہاں کیسے کروانا ہے، ویمیزہم عن اہل الزیغ والضلال، اور یہ باطل کو کب چھانٹنا ہے، المجبولین علی الغوایت الفطریہ والجہل الجبلیہ، اور جن کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے گمراہی لکھ دی ہے، رکھے گا ساتھ اچھوں کے، لیکن چھانٹنا کب ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ آیت نمبر 48 تک کا درس ہوا، 49 میں بہت عمدہ عنوان ہے، اس لیے ایک کل رہنے دیتا ہوں، نہیں ایک کل نہیں، 2 کل رہنے دیتا ہوں تاکہ تھوڑا اور سلسلہ ابھی رہے۔ ہاں دعا کریں اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کی عظمت و شان کی برکتوں سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، تمام اہلیان ہند کی مدد فرمائے، حفاظت فرمائے، تمام اہل اسلام کی حفاظت اور مدد فرمائے، تمام مسلمانوں کی حفاظت اور مدد فرمائے، ہم سب کو، ہم سب کے آل اولاد کو برکتوں سے نوازے، عطائے رسول خواجہ ہند و پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، جملہ اولیاء ہند کے صدق و طفیل میں ہم سب کے ایمان و عرفان میں جلا بخشے، ہم سب کی توحید کو سلامتی نصیب فرمائے، ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، فضیحت سے، رذالت سے، بے ادبی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ اور مامون فرمائے، ادب و احترام کی دنیا میں آباد رکھے، مقبولیت کی زندگی نصیب فرمائے، ہم سب کے والدین کو بخش دے، جن کے والدین زندہ ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جن کی نسلیں آباد ہیں مزید ان کو خوشحالی نصیب فرمائے، ہر طرح کی بدحالی سے محفوظ فرمائے، معاش اور معیش کی تباہی سے خصوصاً محفوظ فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔